حضرت بلاوڑا شریف حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار، اور 150 لمبا نام فوٹ آگے ابھی اور باقی ہے ان کا. یہ جناب جو ہیں ان کو اقرار الحسن صاحب نے چیلنج کیا تھا. ساری بات کہانی آپ کو ریپیٹ کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے. اتنا گندے والا یہ بندہ بے نقاب ہوا ہے، اتنا گندے والا بے نقاب ہوا ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اللہ ویری دشمن نو بھی اس طرح دا بے عزت نہ کرے. ایک طرف وہ شخص اقرار الحسن اکیلا، ٹھیک ہے وہ اپنی سیکورٹی کے لیے چند بندے لے کے گیا، اور دوسری طرف اس سے کمپیریزن کیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں تھے. وہ تو آٹے میں نمک کے برابر تھے. جتنے لوگ اقرار الحسن کے ساتھ تھے وہ بھی اس کو بیچارے کو پورا انہوں نے گول دائرہ بنا کے بچایا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ آگے انہوں نے پورے اپنے گنڈے اکٹھے کیے ہوئے تھے، اپنے بدماش اکٹھے کیے ہوئے تھے، ان کو بھی اکٹھا کیا. یہ اس نے فرسٹ اپنی پروٹیکشن کی لیئر بنائی کہ اپنے گنڈے اکٹھے کر لیے. وہ جو ایک بڑے منہ والا اس کا مرید ہے اس کے ساتھ جو ہر ٹائم بک بک کرتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اس نے اور بڑے بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے. اور دوسرا کام جو کیا کہ جی ختم نبوت کانفرنس رکھ لی. آپ کو پتا ہے جو لوگ ہمیں پرانے جانتے ہیں، میرے ساتھ اسامہ صاحب بھی موجود ہے، میں بھی ان سے بات کروں گا. ہمارے خلاف بھی اس نے یہی ٹرک آزمائی تھی. سن 2017-18 کی بات ہے جب ہماری ایک ویڈیو 3 ملین تقریباً وہ لوگوں نے دیکھی، اس پہ ہم نے بنائی، جس میں ہم نے یہی چند پوائنٹس اٹھائے تھے کہ یہ دم اگر کرتا ہے تو قرآن سے بتائے، ذرا اونچی پڑھ کے بتائے کیا دم کرتا ہے. پھر جو اس نے 6 انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں یہ بتائے کہاں سے سنت میں. خیر وہ چیزیں ہیں، اور جو لباس پہنتا ہے، یہ سارے پوائنٹس تھے. تو اس کا جواب ہمیشہ ہمیں یہ آتا تھا کہ جی کچھ قادیانی چینلز ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور ساتھ زیتون چینل کا لوگو دکھایا جاتا تھا جب یہ لفظ چل رہے ہوتے تھے. پیر خود کبھی نہیں نام لیتا تھا ہمارا، پیر کے مرید جو ہیں وہ اس کو اٹھا رہے ہوتے تھے اور اڑا رہے ہوتے تھے. اور اس حق خطیب کے چیلے چانٹے جو ہیں وہ ہمیں قادیانی کے لقب سے نواز رہے ہوتے تھے. حالانکہ ہمارا چینل ہمیشہ قادیانیت کے خلاف کام کرتا رہا ہے. اور وہی ڈھونگ آج اس نے پھر رچانے کی کوشش کی کہ سید اقرار الحسن کے خلاف اس نے کانفرنس رکھ دی کہ جی ختم نبوت کانفرنس ہے، کہ اگر یہ بندہ بیچ میں اونچی بولے گا یا کوئی بات کرے گا یا کچھ بھی کہے گا تو میں جو ہے نا رولا ڈال دوں گا کہ جی دیکھو ختم نبوت کی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے جو گستاخی کر دی ہے اور یہ تو قادیانی ہے تو یہ تو فلان ہے. وہ بھی الحمدللہ پلان ان کا چوپٹ ہو گیا. وہ بندہ اقرار الحسن 3 گھنٹے چپ کر کے بیٹھا رہا ہے، ان کی سنتا رہا ہے کہ کر لو بھائی تم کانفرنس کر لو، کوئی بات نہیں، پھر پیر صاحب کو نکال لینا. 3 گھنٹے اس کی ٹیم کو انہوں نے یرغمال بنائے رکھا، گھیرے میں ڈال کے. ان کے گنڈے جو ہے نا وہ کہتے رہے کہ جی آئے جی ہم دکھاتے ہیں مرید. میں کہتا ہوں سلام ہے اس بندے کو، وہ ایک تو گیا ہے، ایک تو وہ پھر جا کے گیا ہے، صرف گیا نہیں ہے، ڈٹا رہا ہے اپنی بات کے اوپر کہ بھائی میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی. دعا سلام ہو گئی، پانی شانی پی لیا، پیر کو لاؤ میرے سامنے. وہ جو جنوں کو بھگا دیتا ہے جناب، اس کی جوتی سے جن اور بھوت بھاگ جاتے ہیں. تو میں آیا کھڑا ہوں، میرے سامنے آئے اور پیر آ کے بات کر لے. اب قصہ مختصر جناب ہوا یہ کہ پیر صاحب نہیں آئے، بڑا ٹائم گزر گیا، نہیں آئے. پھر جناب پیچھے ترانے چلا دیے، پیچھے جو ہے نا ادھر بات ہو رہی ہے اور پیچھے ختم نبوت کے ترانے چلا دیے. جان بوجھ کے ساری جو ہے نا شرارت کی کہ یہ کچھ کرے، کچھ اس طرح کے الفاظ نکلیں اس کے منہ سے اور ہم جو ہے نا اس پہ ایشو بنا لیں. وہ بھی ایشو نہیں بنا. پھر اس کے گنڈوں نے جو ہے ان کے کیمرے چھین لیے، ان کے موبائل چھین لیے. وہ بھی نہیں ہوا، ان کے پاس سیکنڈ پلان تھا، وہ بھی کامیاب ہو گیا. پھر انہوں نے وہاں پہ سگنلز انٹرنیٹ کے جو ہے وہ جیم کروا دیے. آپ کو پتا ہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، چند $100 کے جو ہے نا جیمرز آ جاتے ہیں، آن لائن منگوا لیں چائنا سے. آپ کوئی چکر نہیں ہے ایسا، ہر دوسرے تیسرے کے پاس ہوتے ہیں، پرائیویٹ سیکیورٹیز کے پاس ہوتے ہیں جیمر. تو وہ اس کی سیکیورٹی نے یا جنہوں نے بھی کیے وہاں پہ سگنل جیم کر دیے کہ وہ لائیو نہ جا سکے، کیونکہ اقرار الحسن ہر بات جو ہے اس کو وہ لائیو دکھا رہا تھا. وہ ڈرامے بازی بھی بے نقاب ہو گئی کیونکہ وہ بیٹھا رہا، وہ ہلا ہی نہیں وہاں سے. تو آخر کار جناب بکرے کی ماں کہتے ہیں نا کب تک خیر منائے گی. آخر کار پیر صاحب وہ جو جنوں کو اور بھوتوں کو آگے لگا کے پوری دنیا کے بھگاتے تھے، وہ آخر کار اپنے حجرے سے نکلے ہیں. وہ محترمہ اپنے حجرے سے نکلی ہیں اپنے لباس عروسی میں ملبوس، اور وہ چھم چھم کرتی ہوئی اپنے گنڈوں کے حصار کے بیچ میں جناب وہ آ گئے ہیں، اور وہ گنڈے بھی سارے کھڑے ہو گئے ہیں. آئے جی چلے جی بات کرتے ہیں. تو اب بات ککھ نہیں کی ہے انہوں نے، اوپر سے شور ڈالنا شروع کر دیا ہے. اقرار الحسن کا ایک ہی سوال تھا کہ پیر صاحب یہ جو معجزے کرامات آپ کرتے ہیں وہ میں نے بھی کر کے دکھا دیے. اب اتنا کریں آپ کے جو دم کرتے ہیں قرآن کی، وہ کوئی ایک آیت آپ ہمیں اونچی آواز میں پڑھ کے بتا دیں. میں نے کہا تھا نا، جن کو یاد ہے اسامہ صاحب اور میں ویڈیو بنایا کرتے تھے. ہم نے 5-6 سال پہلے ہم نے کہا تھا کہ اس بندے کو کلمہ نہیں ٹھیک سے پڑھنا آتا، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو فاتحہ تک پڑھنی نہیں آتی ہے. یہ دم خاک کرے گا اور یہ پیر خاک ہوگا، اوپر سے لے کے نیچے تک یہ فیشنوں میں لدا پدا. یہ ایک جو ہے نا یہ پیڑ ہے، سر پیڑ ہے، اور اس کو لوگوں نے پیر بنا رکھا ہے. اور پھر ختم نبوت جیسے مقدس موضوع کو ہائی جیک کر کے یہ بندہ اپنی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتا ہے اور تھوک کے حساب سے لوگوں کے اوپر فتوے بانٹتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اس دجال کا خاتمہ ہوا. یہ اپنی موت آج مر چکا ہے. اور جناب اقرار الحسن صاحب تو میرے نزدیک فاتح بلاوڑا ہوئے.
ہاں جی آج کل آپ کو پتا ہے مناظروں کا سیزن چل رہا ہے, لوگ جاتے ہیں, آگے سے کوئی نہیں نکلتا تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ نہیں نکلا تو فاتح ہو گئے. یہاں تو بندہ گیا ہے, اس کو بھی سلام ہے, یہ ڈیٹ دے کے گیا ہے, اور اگلے بندے کی بھی جو ہے نا چلو اس نے بھی بڑی ہمت کی ہے کہ وہ اتنا ڈرپوک ہے, پھر بھی اتنے گنڈوں کے بیچ میں تھوڑا سا نکلا ہے, سامنے آیا, لیکن بھائی اس نے ٹوٹلی انکار کر دیا, اس نے کچھ نہیں سنایا, قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں سنا پایا. اور اوپر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ پھر جب کوئی اس کو چارہ نہیں نظر آیا کہ بھائی اب تو لنگی جو ہے نا اٹھا دی اس نے, میں تو ننگا ہو گیا ہوں, تو پھر اپنی قوم کو, یہ آف کیمرہ اقرار صاحب ابھی لائیو چل رہے ہیں, ادھر میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, ادھر ان کی لائیو چل رہی تھی فیس بک پہ, میں ابھی سن کے آ رہا ہوں, وہ بتا رہے تھے کہ پھر انہوں نے کیا کیا ہے, اس نے اپنی قوم کے جو بھی ان کی ذات ہے, میں بھی نہیں نام لیتا, ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے, لیکن اس نے اپنی ذات کے قوم کے کچھ لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے جو ہے نا ہٹے کٹے, تو ان کو اس نے اکسایا ہے کہ دیکھو بھائی تمہاری برادری کے اوپر حملہ ہو گیا, تمہاری ذات کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ ہو گیا ہے, ایک بندہ حملہ ہو گیا, اور اب تمہاری یہ غیرتیں کہاں مر گئی ہیں, اور جس طرح مولوی لوگ آپ کو پتا ہے جذباتی مذہبی لوگ اکساتے ہیں کہ وہ تمہاری غیرتیں کہاں مر گئی ہیں, وہ دیکھو فلانا بکواس کر رہا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور خود پیچھے بیٹھے رہتے ہیں چھپ کے, جاؤ اس کا کچھ کرو, اس کا فلان کر دو, اتنے لاکھ انعام دے دوں گا. کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. انہوں نے مارا ضرور ہے, ان کو مارا ہے, کیمرے چھینے, دھکا مکی کی ہے, بدتمیزی کی ہے, سارا کچھ کیا ہے, لیکن الحمدللہ وہ زندہ سلامت نکل کے باہر آ گیا. اس سے پہلے اس نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ ہے, کیونکہ گنڈے اس نے باقاعدہ بلا رکھے تھے. اور ابھی اس وقت اقرار الحسن فیس بک کے اوپر لائیو جا رہا ہے, لائیو بات کر رہا ہے. وہ بندہ ناظرین دیکھ لیں آپ کے سامنے, ہم آپ کو کہتے تھے کہ ککھ نہیں ہے ان کے پلے, جو دعوے رکھتا ہے کہ زنجیریں نکال دیتا ہوں اور کیل نکال دیتا ہوں, اور بڑے بڑے جن اور بھوت اور پریت اور عفریت جو ہے نا وہ مجھے سلام ٹھوکتے ہیں اور میری جوتیوں سے ڈرتے ہیں. اور وہ بندہ ایک ٹی وی اینکر سے ڈر کے دم دبا کے لنگی اٹھا کے موڈے پہ رکھ کے بھاگ گیا ہے. وہ عامر بھائی کہا کرتے ہیں, عامر حق صاحب آواز حق چینل ہے ان کا, وہ کہا کرتے ہیں کہ تیر موری دے وچ. تو آج بلاوڑا صاحب کو جو تیر ٹھوکا ہے نا اقرار الحسن نے, اس کی پیڑ جو ہے نا وہ اس کی نسلیں یاد کریں گی. یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک بندہ تنے تنہا آیا تھا اور گھس کے پوری تمہاری گنڈا گردی کے بیچ میں تمہیں بے نقاب کر گیا ہے. اب شرم ہو حیا ہو تو ڈوب کے کہیں چلو بھر پانی لے کے مر جاؤ بلاوڑا صاحب, ککھ نہیں ہو پایا آپ سے. تو جناب بہت ٹائم میں نے لے لیا, ہمارے ساتھ اسامہ صاحب بھی موجود ہیں, اکرم مرزا صاحب بھی موجود ہیں. سب سے پہلے میں اسامہ صاحب نکل لیے, اچھا میرے ساتھ اکرم صاحب موجود ہیں. مرزا اکرم صاحب آپ نے یہ پوری کاروائی دیکھی, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ شکریہ اپنا اہیر بھائی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر سر. سر کیا کہیں گے, پیر صاحب لنگی اٹھا کے بھاگ گئے ہیں. جناب کیمرے کا رو بھی ایسا ہے, ہاں جی سمپل بات ہے, کیمرے کا رو بھی ایسا ہے. اور امید ہے کہ کل تک ختم نبوت کانفرنس جو ہے نا وہ بھی اپنا آ جائے گی, ہم دیکھیں گے. پہلے اس کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ختم نبوت کانفرنس میں کون سے نکات بیان کیے گئے ہیں, اور مرزا قادیانی کی کیا تردید کی گئی ہے, یا ختم نبوت کے عنوان پہ کیا کہا گیا ہے. یہ چیز دیکھنے والی ہوگی. اکرم صاحب وہ چیز تو ہم کئی سال سے دیکھ رہے ہیں, ختم نبوت کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور کانفرنس شروع ہوتی ہے, جی تاجدار ختم نبوت کرائے کے 15-20 مولوی بلائے جاتے ہیں, اور وہ آ کے اسی کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں کہ جی حضور نے ختم نبوت کے لیے بڑا کام کیا ہے, پیر صاحب نے بڑا یہ کر دیا وہ کر دیا ہے. ایک ککھ نہیں, کوئی مرزا قادیانی کے رد کے اوپر کوئی ایک آیت نہیں پیش کی جاتی, کوئی قرآن سے کوئی چیز نہیں دی جاتی, صرف اپنے پیر کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. تو آج بھی وہی کچھ ہوا ہوگا, وہ تو ایک بہانہ تھا اقرار الحسن سے جان چھڑانے کا. خیر اسامہ صاحب میرے ساتھ واپس آ گئے ہیں. اسامہ صاحب میں جو ہے نا مولویوں کی بات نہیں کر رہا, میں بات میں کر رہا ہوں اسی کی پیر بات صاحب. کر رہا ہوں, میں بالکل اسی کی بات کر رہا ہوں, میں پیر حق خطیب کی ہی بات کر رہا ہوں. تو ذرا پیر ہاں صاحب جی کو سے سن لینا کہ پیر صاحب کیا فرماتے ہیں. جی جی سنیے گا ضرور. میں نے یہ میری ویڈیو ابھی ہم اس کو پبلک کر دیں گے, یہ آگے یہ پیش گوئی آپ کل دیکھ لیجئے گا. پوری تقریر میں سوائے یہی کہ جی وہ چند محبتیں بانٹتے ہیں اور قادیانی ہمارے پہ حملہ, اس سب بکواس کے علاوہ کوئی بات ہو تو حاضر ہیں, بیٹھے ہیں, دربار ہمارا بھی ادھر ہی ہے, آپ آ جائیے گا. خیر میں اسامہ صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. اسامہ صاحب جناب آپ تو میرے پرانے یار غار ہیں, یہ اسامہ صاحب یہ کیا ہو رہا ہے؟ پیر صاحب جو خود کو بڑا چیمپئن سمجھتے تھے وہ تو بھاگ گئے آج. فاروق بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم. محمد اکرم بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. اچھا ایکچولی فاروق بھائی میں اس بندے کو آپ کو پتا ہے میں نے 5-6 سال پہلے بھی اس بندے کے بارے میں آپ ڈسکس کیا تھا کہ یہ چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈے تو اس کو جگہ نہیں ملے گی.
اور الحمدللہ اقرار الحسن آپ کو پتا ہے بندہ کسی کے پیچھے پڑتا ہے تو یہ پھر جب تک اس کو اس کے گھر تک نہیں پہنچا دیتا ہے تو معافی نہیں دیتا. اچھا اب جو سین ہوا ہے وہ ہوا یہ ہے کہ جب اقرار الحسن صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں تو ان کے جو چیلے چامٹے تھے آپ نے بھی بتایا کہ وہ سارے اس کے جو ہے وہ ارد گرد اب گھیرا بنا کے اکٹھے ہو گئے. اب میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اقرار الحسن پہلے سٹارٹنگ پر لائیو تھے اور میں وہ لائیو جیسے ہی لائیو سٹارٹ ہوئی میں دیکھ رہا تھا وہ ان میں سے کچھ لوگ تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر گل کرنی ہے ساڑھے نال تے کرو نہیں تے پھر اپنا راہ. تو اس بات سے اقرار الحسن بھی خفا ہو گئے کہ میرا راہ تو نہ بتائیں گا. اور اس کے بعد اب یہ جو اس کے ساتھ آپ نے بتایا کہ وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے ہر وقت ہر ویڈیو میں جو ہے وہ اس کا چیلا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم مریض لے کے آتے ہیں, بات کریں, آپ ان کو چیک کریں, آپ گلے تک ان کے جو ہے وہ کیمرے لے کے جائیں, آپ ان کی آنکھوں کے اندر کیمرے ڈالیں, اس کے بعد ساری اپنی تسلی کر لیں, پھر ہم ان کے منہ سے جو ہے وہ پیر صاحب کیلیں نکالیں گے اور سم تھنگ لائک دیٹ جو بھی وہ نکالتے ہیں وہ اپنا پروسیجر ہے. تو آگے سے اقرار الحسن کا جواب یہ تھا کہ بھائی یہاں پہ کوئی بھی آپ کا مریض جو ہم نہیں لیں گے, تو میرے ساتھ چلے نزدیکی کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں, وہاں بیمار پڑے ہیں ان کو ٹھیک کرتے ہیں, یا پھر کسی بھی مذہب کسی بھی 5 علماء کو اٹھا کے لے آئیں, ان کا پینل بنائیں, جو مریض وہ سلیکٹ کریں گے ان کو جو ہے ان کے مریضوں کو. اب یہ ایک پوائنٹ تھا, اتھینٹک پوائنٹ تھا, لیکن آگے سے ادھر سے جواب کیا آتا ہے کہ جب بات کی جاتی ہے کہ ہاسپٹل میں چلتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ چیک کریں کہ کسی بھی مریض کو ٹھیک کر دیں, تو آگے سے جواب یہ آتا ہے. یہ بات ہم آپ کو پتا ہے ہم یہ اپنی ویڈیوز میں کرتے رہے تھے, لیکن آگے سے وہ کہتے ہیں جی کبھی بھی کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا, پیاسے کو ہی کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے, تو وہ نہیں جاتے. آگے سے اقرار الحسن نے بہت اچھا جو ہے وہ اگزامپل دیا تھا کہ بھائی جو بندہ پیر ہے, قلندر دوراں ہے, جو محبتیں بانٹنے کے لیے دنیا میں آیا ہے, اس کے پاس یہ کون سی پابندی ہے کہ جب وہ پیر ہے اور رحمتیں بانٹ رہا ہے تو اس کو چاہیے پوری دنیا میں بانٹے, چاہے اس کے یہ کہ بات ہوئی کہ جو بندہ اس کے اندر آئے دربار میں نظریں دے گا, پیسے لوگوں کو دے گا, آپ کو دے, دوسرا کوئی بندہ بھی اس کرامات سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو بندہ آپ کے پاس نہیں آتا. اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو آپ جا کے لوگوں کو کریں ٹھیک. اچھا ان کا وہ بار بار بضد یہ تھے, بلاوڑا شریف والی جتنے بھی ان کے کرندے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں یہاں پر, جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں مریض کے طور پہ ان کے ساتھ جائیں, جس مریض کو آپ بولیں گے اس مریض کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں اور پیر صاحب جو ہے وہ اس مریض کو ٹھیک کریں گے. لیکن آگے سے جواب یہ تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات نہیں کروں گا, اگر آپ مریضوں کی تو بات ہی چھوڑ دیں, اس نے کہا مریضوں کی بات چھوڑ دیں, میرے سامنے لے آئیں آپ حق خطیب صاحب کو, ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں حق خطیب کے ساتھ. میں کچھ جو پوائنٹس ہیں آپ کے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن کی کچھ آیتیں میں ان سے پوچھ لوں گا, اور آگے سے قرآن کی جب بات ہوئی تو آگے سے ان کا ایک چیلا بولتا ہے کہ تسی انہاں دا حفظ سنن آئے ہو, تو اس بات میں بھی وہ بولا ہے کہ نہیں بھائی میں حفظ نہیں سننے آیا, اوپر سے پڑھ کے سنا قرآن, مجھے بس کچھ آیات ختم نبوت کے بارے میں قرآن سے خود بخود کھول کے پیر صاحب سنا دیں, مجھے یہی کافی ہے. میں کسی مریض کی بات نہیں کرتا, صرف مجھے قرآن پڑھ کے سنا دیں تو میرے لیے وہی کافی ہے. تو آئی تھنک یہ ختم ہو گیا فاروق بھائی, یہ اب کسی چیز کی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں رہی. اور جب یہ حملہ آور ہوئے ہیں وہ تو سب سے بڑی جو ہے معاشی ہے, اور یہ کرتی تو ہم تو 4 سال 5 سال پہلے بھی اس کی مذمت کرتے رہے اور آج بھی کھلے طریقے سے اقرار الحسن بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے جو کام کیا بھائی, یہ غازی والا کام کیا, قلعہ فتح کرائے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, صحیح بات ہے. آج جزاک اللہ, بہت شکریہ اسامہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے دیکھا یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے ہم نے اس کو آپ کی خدمت میں رکھا, اور اس پہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہتے ہیں. ہمارا چینل زیتون FM لائیو ہے, اس کے اوپر ختم نبوت کے سلسلے میں بات چلتی ہے. اب آپ
کو اسی ویڈیو کے توسط سے تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ اس طرح کے پیر جن پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، ذرا آپ خود ایک بار دیکھیے گا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اسپیشلی ایک بار دیکھیے گا جا کے زیتون ایف ایم لائیو پہ کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہمارے اوپر بھی یہ بندہ الزام اسی طرح کے لگاتا تھا. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جناب. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. اللہ نگہبان.